السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ حج پر گیا، حجاج اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے، وہ زار و قطار روتا اور علامہ کی ربائی پڑھتا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے اللہ داد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا گیا۔ رمضان ہونہار طالب علم نکلا، BA کے بعد BT کا امتحان پاس کیا اور بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھا اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور سرکار انگلیزیہ کا ملازم ہونے کے باوجود کبھی دیسی لباس ترک نہ کیا۔ چہرہ سنت رسول سے سجا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں ایک موٹی سوٹی اور کندھے پر بڑا سا تولیہ رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو کے شعر کہتے، علامہ کے عشاق میں سے تھے۔ ان کے کئی اشعار پہ تضمین کہی جو علامہ نے بہت پسند کی۔ ایک نوجوان عطا محمد جسکانی سے گہرے لگاؤ کے باعث عطائی تخلص اختیار کیا اور محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ اسکول میں تعینات تھے۔ انہی دنوں ان کے قریبی شناسہ مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی ڈیرہ غازی خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی ایک درویش منش اور صاحب علم شخصیت تھے۔ مولانا ابراہیم کو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک دن مولانا ابراہیم لاہور گئے، علامہ سے ملاقات ہوئی، واپس آئے تو سر شام معمول کی محفل جمی۔ علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنون سلگنے لگا۔ مولانا نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر عطائی کو دکھایا۔ یہ علامہ کی اپنی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی، علامہ صاحب کی تازہ ربائی سنو۔ پھر وہ ایک عجیب پرکیف انداز میں پڑھنے لگے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے دیگرگوں ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں فرش پر گرے، چوٹ آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ربائی کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے انہی دنوں حج پر گئے۔ خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے تو وہ زار و قطار روتے اور علامہ کی ربائی پڑھتے رہتے۔ حج سے واپسی پر دل میں ایک عجیب آرزو کی کونپل پھونٹی، کاش یہ ربائی میری ہوتی یا مجھے مل جاتی۔ یہ خیال آتے ہی علامہ اقبال کے نام ایک خط لکھا، آپ سر ہیں فقیر بے سر، آپ اقبال ہیں فقیر مجسم ادبار، لیکن طبع کی صورت کم نہیں پاری۔ انہوں نے علامہ کے اشعار کی تضمین اور اپنے فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ کی طرف سے ایک مختصر سا خط موصول ہوا، جناب محمد رمضان صاحب عطائی، سینئر انگلش ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان۔ جناب میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقط محمد اقبال لاہور۔ علامہ نے یہ ربائی اپنی نئی کتاب ارغمان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد انہوں نے اسے کتاب سے خارج کر دیا اور اسی مفہوم پر ایک اور ربائی لکھ ڈالی۔ 1938 میں علامہ انتقال فرما گئے۔ کچھ عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا۔ وہ زیر تعمیر مزار پر نظریں گاڑے ٹک ٹک دیکھتا رہتا، کبھی یکا یک زاری شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے چکر کاٹنے لگتا۔ اس کا نام محمد رمضان عطائی تھا۔ مولانا محمد ابراہیم ناگی کبھی کبھی کہا کرتے تھے، ظالم عطائی کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تو لے اڑا۔ باخدا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ حضرت غریب نواز یعنی کہ حضرت علامہ اقبال اتنی فیاضی کریں گے تو میں اپنی تمام جائیداد دے کر یہ ربائی حاصل کر لیتا اور مرتے دم تک اپنی پیشانی پر لکھوا جاتا۔ محمد رمضان عطائی سینئر انگلش ٹیچر 1938 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا، میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو ربائی مذکور میرے ماتھے پہ لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ مجھے معلوم نہیں کہ پس مرگ ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول کی پیشانی پہ وہ ربائی لکھی یا نہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں کوئی 42 برس پرانی ایک قبر کے سران نصب لوح مزار پر کندہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔
اے اللہ تو دو جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تیرا منگتا اور فقیر ہوں۔ روز محشر میری معذرت کو پذیرائی بخش، قبول فرمانا اور مجھے بخش دینا۔ اگر پھر بھی میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہو تو پھر اے میرے مولا اسے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ میں ایک گناہگار امتی کی حیثیت سے اپنے آقا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔